نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی کا سبق ہے باب ما جاء فی اکل لحوم الجلالة والبانها، وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالة والبانها، وفي الباب عن عبد الله بن عباس۔ هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب في السقاء۔ قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو۔ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے جلالہ جانور کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے کے بیان میں۔ دو باتیں اس حدیث میں ہیں۔ پہلی بات جلالہ کسے کہا جاتا ہے، اور دوسری بات جلالہ کا شرعی حکم کیا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، جلالہ فرمایا کہ یہ جلہ سے ماخوذ ہے یا جولہ سے ماخوذ ہے۔ اس کی جمع جلالات اور جوال آتی ہے، اور اس کو جلالہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور باہر پھرنے والا ہوتا ہے، گشت کرنے والا ہوتا ہے۔ گشت کو بھی عربی میں جولہ کہا جاتا ہے، اور موبائل کو بھی جوال کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، بہرحال اس کو جلالہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور باہر پھرتا ہے، باہر گشت کرتا ہے۔ شرعاً جلالہ کس جانور کو کہا جاتا ہے، اس کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کا غالب کھانا نجاست اور گندگی ہو، کہ اس کے گوشت، دودھ، پسینہ وغیرہ میں نجاست کا اثر معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ اس سے بدبو محسوس ہوتی ہو۔ یہ پہلی تعریف ہے کہ ہر وہ جانور جس کا غالب کھانا، غالب چارہ وہ گندگی اور نجاست، پاخانہ وغیرہ ہو، یہاں تک کہ اس کا اثر اس جانور کے جسم میں اتنا ہو کہ اس کے گوشت سے، دودھ سے، پسینہ سے بدبو آنے لگے، اس نجاست کا اثر اس میں معلوم ہونے لگے، اس کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف بعض حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جلالہ ہر اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو نجاست اور گندگی وغیرہ کھائے، اور اس نجاست اور گندگی کا اثر اس کے جسم میں اتنا ہو کہ اس جانور کے گوشت سے، اس کے دودھ سے اور پسینہ وغیرہ سے بدبو آئے۔ آگے عام ہے کہ وہ گندگی، وہ نجاست اس کا غالب کھانا ہو یا نہ ہو۔ اگر غالب کھانا اس کا وہ پاک چیزوں سے ہے، لیکن وہ جو گندگی اور نجاست کھاتا ہے وہ غالب تو نہیں ہے، غالب کھانا تو نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اس کے جسم میں ہوتا ہے۔ یہ دو تعریفیں، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی تعریف میں اس نجاست کو اس کے لیے غالب کھانا
کے طور پر کہا گیا ہے، اور دوسری تعریف میں غالب کی قید موجود نہیں ہے۔ اگر وہ غالب کھانا نہیں ہے، غالب کھانا پاک چیزیں ہیں، لیکن یہ جو نجس چیزیں کھاتا ہے، اس نجس چیز کا اثر اس کے جسم میں اتنا ہو کہ اس کے گوشت میں اور اس کے دودھ میں، اس کے پسینے میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے اور اس کی بدبو وغیرہ اس میں آ جائے۔ بہرحال یہ تعریفات جو ہیں بیان فرمائی ہیں علماء نے جلالہ کی، تو بہرحال اصل بات اس میں یہی ہے کہ جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو گندگی اس قدر کھائے کہ اس گندگی اور نجاست کا اثر اس کے گوشت میں، اس کے دودھ میں اور جو ہے اس کے پسینے میں ظاہر ہو اور وہ بدبو اس جانور سے آنے لگے، تو اس کو شرعی طور پر جلالہ کہا جاتا ہے۔ اب جلالہ کے گوشت کا اور اس کے دودھ کا، اور اگر وہ مرغی ہے تو اس کے انڈے کا حکم کیا ہے، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ مذہب اول امام لیث ابن سعد، حسن بصری، اسحاق ابن راہوے، ان حضرات کا ہے۔ ان کے نزدیک بلا کراہت اس جلالہ جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تین مذہب ہیں اس میں، یہ مذہب اول ہے۔ مذہب اول امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے، یہ مذہب دوبارہ ذرا دیکھ لیں۔ مذہب اول امام مالک، لیث ابن سعد، حسن بصری، اسحاق ابن راہوے کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک جلالہ جانور کا گوشت کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اسحاق ابن راہوے نے یہ قید لگائی ہے کہ اس کے گوشت کو خوب دھویا جائے، اچھی طرح سے اس کو پاک کیا جائے کہ اس سے وہ بدبو وغیرہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ملا کر اس کو دھویا جائے۔ مذہب ثانی شوافع کی ایک جماعت کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک جلالہ جانور کا گوشت کھانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جلالہ جانور کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، اور اگر یہ مرغی ہے تو اس کا انڈا کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ شوافع میں سے ایک جماعت کا ہے۔ مذہب ثالث احناف اور دوسرے جمہور فقہا کا ہے۔ حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ان حضرات کے نزدیک جلالہ جانور کا گوشت، اس کا دودھ اور اس کا انڈا جو ہے یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی۔ بہرحال یہ تین مذاہب جلالہ جانور کے حوالے سے ہیں، لیکن اصل میں اس میں اگر ہم غور کریں تو دو ہی مذہب بنتے ہیں، کیونکہ مذہب اول اور مذہب ثانی والوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ مذہب ثانی والے بھی کراہت کا قول اگرچہ اختیار کرتے ہیں لیکن مکروہ تنزیہی اس کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے دلائل ایک ہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فریق اول مذہب اول والے اور مذہب ثانی والے، ان دونوں حضرات کے دلائل جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان کی دلیل جو ہے نا وہ عقلی دلیل ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جن جانوروں کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ اصالتاً جائز ہیں، اصالتاً ان کا کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو جلالہ جانور ہے اگر یہ حلال جانوروں میں سے ہے، مثال کے طور پر گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو شریعت نے اصالتاً حلال قرار دیا ہے۔ ان کا گوشت کھانا، دودھ پینا، انڈا کھانا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ نجاست کے کھانے کی وجہ سے اس سے ایک طرح گن آتی ہے، طبیعت پر ایک بوجھ اور ثقل محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا کھانا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
جمہور کے دلائل وہ روایات ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے اور اس کے دودھ سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ آگے دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ مجسمہ میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال مجسمہ میں یہ ہے کہ مجسمہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو نشانے کے لیے باندھ کر تیر سے اس کو قتل کیا جائے، نشانے کے لیے باندھ کر اس کو تیر سے قتل کیا جائے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جانور کو بطور نشانہ کے باندھ کر تیر مارنے کا جو عمل ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ 2 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جانور کو جو باندھ کر اس کو نشانہ بنا کر تیر مار کر اس جانور کو جو ہلاک کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے مجسمہ میں۔ اور مجسمہ میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی تائید بعض دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذی روح چیزوں کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے کہ ان کو باندھ کر نشانہ بنا کر کھیل کے طور پر ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ البتہ شکار کے طور پر جو جنگلی چیزیں ہیں جن کو بغیر نشانہ بنائے ان کو پکڑا نہیں جاتا، ان کو باندھے بغیر شکار کے طور پر ان کو نشانہ بنانا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو دوسری چیز ہے لبن الجلالہ، لبن الجلالہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو لحم جلالہ سے بطریق اولا کیا ہوگا؟ احتراز کرنا لازم آئے گا۔ اور آگے فرمایا عن الشرب من فی السقاء، یہاں فی جو ہے نا یہ منہ کے معنی میں ہے، فم کے معنی میں ہے، اور یہ جو مشکیزیں ہیں اس کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ غالباً اس کی وضاحت پہلے بھی کہیں گزر چکی ہے، لہٰذا یہاں اس کی دوبارہ وضاحت نہیں کرتے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ دونوں روایات سے لحم جلالہ اور لبن جلالہ کا حکم جو مستفاد ہوتا ہے وہ کراہت تحریمی کا ہے۔ کراہت تحریمی کا اس لیے ہے کہ یہ روایات جو ہیں یہ اخبار آحاد ہیں، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان جانوروں کے گوشت سے احتراز کیا جائے کیونکہ اس میں نجاست کا اثر آتا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لہٰذا ہم اگر قیاس کو دیکھیں اور ان روایات کو اس کے ساتھ جمع کریں تو اس کا کم از کم درجہ جو ہے وہ کراہت تحریمی والا ہوگا کہ ان چیزوں کا جلالہ کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا اور اس کا انڈا وغیرہ کھانا یہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو یہ تھا بہرحال جلالہ کا حکم۔ اب اگلا باب پڑھیں، باب ما جاء فی اکل الدجاج، دجاج مرغ کو کہا جاتا ہے۔ دجاجہ اس کی مؤنث آتی ہے، مرغی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دجاج کا جو لفظ ہے یہ مرغ اور مرغی دونوں کے لیے عام استعمال بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں وبہ قال حدثنا زید بن اخزم قال حدثنا ابو قتيبة عن ابي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على ابي موسى وهو يأكل دجاجة فقال ادنو فکل، ادنو امر کا صیغہ ہے میرے قریب ہو جاؤ، فکل کھاؤ، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكله۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، باقی حدیث میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے جس کی وضاحت کریں۔ هذا حدیث حسن وقد روی هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرفه إلا من حديث زهدم وأبو العوام هو عمران القطان۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وفي الحديث كلام أكثر من هذا حديث حسن صحيح وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث عن القاسم التيمي وعن أبي قلابة عن زهدم الجرمي۔ بہرحال مرغ اور مرغی کا گوشت کھانے کے حوالے سے اس میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے جتنی بھی ائمہ ہیں وہ
وہ سب کے سب مرغی کا گوشت کھانا اور اس کا انڈا کھانا جو ہے نا وہ جائز قرار دیتے ہیں، عدم جواز کا یا کراہت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ البتہ جلالہ کا حکم پہلے گزر چکا ہے، جلالہ جو ہے وہ اس حکم سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ اگلا باب پڑھیں۔ جلالہ میں ایک بات رہ گئی، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ جلالہ میں ایک بات یہ ہے کہ جلالہ کو اگر محبوس رکھا جائے، اگر اس کو بند کر کے رکھا جائے یہاں تک کہ یہ گندگی تک نہ پہنچ جائے، تو پھر اس کو پاک کر کے اس کا غذا کھانا وہ پھر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس سے وہ کراہت والی بات جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ البتہ مدت حبس میں اختلاف ہے کہ جلالہ کو کتنے دن تک باندھ کر رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں توقف مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن باندھنے سے اس کا گوشت جو ہے نا وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، وہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے گا، وہ بدبو زائل ہو جائے گی۔ بہرحال علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات نقل فرمائی ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات نقل فرمائی ہے۔ اصل اس میں یہ ہے کہ جلالہ میں کہ گوشت سے، دودھ سے نجاست کا اثر اور اس کی بدبو زائل ہو جائے، چاہے وہ جتنے دن میں بھی ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مرغی کو 3 دن باندھا جائے گا، بکری کو 4 دن، اونٹ اور بیل کو 10 دن باندھ کے رکھا جائے گا، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ اونٹ اور گائے کو 40 دن، بکری کو 7 دن اور مرغی کو 3 دن جو ہے نا وہ کیا کیا جائے گا؟ محبوس رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور احناف میں سے علامہ سرخسی رحمہ اللہ اور متاخرین میں سے علامہ گنگوہی رحمہ اللہ، ان حضرات نے توقف اختیار کیا ہے، اور ان کا مسلک یہی ہے کہ جب تک اس کا جانور کا جو گوشت اور دودھ ہے جب تک وہ اس نجاست کے اثر سے پاک نہ ہو، اس وقت تک اس جانور کو کیا کیا جائے گا؟ باندھ کے رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ مرغی کو 3 دن، بکری کو 4 دن اور اونٹ اور بیل وغیرہ جو ہے ان کو 10 دن محبوس رکھا جائے گا، باندھ کے رکھا جائے گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بڑا جانور اونٹ اور گائے کو 40 دن، بکری کو 7 دن اور مرغی کو 3 دن محبوس رکھنے سے جو ہے نا ان کا کیا ہوگا؟ گوشت پاک ہوگا۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ اصل مقصد جو ہے وہ اس نجاست کے اثر کو زائل کرنا ہے، اور کراہت تحریمی کی اصل علت بھی وہی ہے، تو لہٰذا جب تک وہ علت باقی ہے اس کو محبوس رکھا جائے گا، اور جب وہ علت ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے گا، اس کا دودھ پیا جائے گا، اور اگر مرغی ہے تو اس کا انڈا کھایا جائے گا۔ آگے جو دجاج والا باب ہم نے پڑھا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ دجاج کا گوشت کھانا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف جو ہے وہ منقول نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، آگے اگلے والا باب جو ہے باب ما جاء فی اکل الحبارہ، حبارہ کے کھانے کے بیان میں ہے۔ حبارہ یہ ایک خاص قسم کا پرندہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو کتاب کا حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے والحبارہ طیر لذیذ اللحم یسمى فی الہندیۃ تگدر، کہ ہندی میں اس کو تگدر کہا جاتا ہے۔ حبارہ اس پرندے کا نام ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور نیچے لکھا ہوا ہے، علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے الحبارہ طائر طویل العنق، لمبی گردن والا پرندہ، رمادی اللون، اور یہ خاکستری رنگ کا ہوتا ہے، فی منقارہ بعض طول، اور اس کی جو چونچ ہے اس میں وہ لمبی ہوتی ہے، وَمِن شَأْنِهَا أَنَّهَا تُصَادُ وَلَا تَصِيدُ، اور یہ بیچارہ جو ہے نا خود شکار نہیں کر سکتا بلکہ دوسرے پرندوں کا اور دوسرے جانوروں کا کیا بنتا ہے؟ شکار بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندی میں اس کا نام تگدر ہے، سرخاب کے نام سے یہ پرندہ مشہور ہے۔ سرخاب کا پر، یہ جو ہے نا اردو کا ایک محاورہ بھی ہے، سرخاب کا پر، نہایت تیز جو ہے نا اڑنے والا پرندہ ہے، ہمیشہ اپنے رزق کی تلاش میں رہتا ہے، اور کبھی بھی جو ہے نا اس بیچارے کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ بھوکا ہی مر جاتا ہے۔ اور جن علماء نے حیوانات کے اوپر تحقیق کی ہے انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا ایک قیمتی جو ہے نا موتی ہوتا ہے،
جب وہ موتی اس کے پیٹ سے نکل جاتا ہے تو اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور اسی غم سے جو ہے نا یہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ سرخاب ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، اس کا گوشت جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ یہ حبارہ کے کھانے کے بیان میں ہے۔ یہ جو حبارہ ہے اس کا کھانا بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے روایت کو دیکھیں ذرا۔ وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بریہ بن عمر ابن سفینہ۔ بہرحال یہ ان کا راوی کا جو تعارف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، یہاں پہ پیش کیا ہے۔ تو اس روایت سے یہ جو حبارہ ہے، سرخاب ہے، اس کے گوشت کے کھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا سرخاب کا گوشت کھانا بھی جو ہے نا بالاتفاق کیا ہے، جائز ہے، اس لیے کہ وہ طیبات میں سے ہے، وہ ان حرام چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔